اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس کلاس میں ہم کرنے جا رہے ہیں حصہ ب، جو کہ اردو کے پیپر کا ہے۔ جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کے MCQs اپلوڈ کیے تھے، اس سے پہلے ہم نے باقی پیپرز کو بھی اپلوڈ کیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں حصہ ب کی طرف۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرے، اور اگر کسی کو اس کی PDF چاہیے تو نیچے ڈسکرپشن میں ہم نے نمبر دیا ہوا ہے، اس پر آپ میسج کریں، آپ کو PDF پرووائڈ کر دی جائے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں حصہ ب، جو کہ مختصر جوابات کے سوالات پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں آپ کے پاس 4 سوال ہوتے ہیں، اور ہر سوال کے آپ کے پاس 10 مارکس ہوتے ہیں، یعنی 40 نمبر کا یہ حصہ ب ہے۔ 40 نمبر کا MCQ، 40 نمبر کا حصہ ب، اور 20 نمبر کا حصہ جیم ہوتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کوشچن نمبر 2 کی طرف۔ کوشچن 1 جو کہ MCQs کا ہوتا ہے، اور کوشچن 2 جو کہ ہے مندرجہ ذیل میں سے کسی 2 اشعار کی تشریح شاعر کے حوالے اور تعارف کے ساتھ تحریر کیجیے۔ پہلا شعر ہے: اپنا سا شوق اوروں میں لائے کہاں سے ہم، گھبرا گئے ہے بے دلی ہم رہا سے ہم۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے: سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ اس کے بعد تھرڈ ون ہے: ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ نمبر 4 ہے: رہی نہ گفتہ میرے دل میں داستاں میری، نہ اس دیار میں سمجھا کوئی زباں میری۔ اور لاسٹ ون ہے اس کا جو شعر ہے وہ ہے: قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ اس طرح یہ 5 اشعار ہے جس میں سے آپ کو صرف اور صرف 2 کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے مارکس ہوتے ہیں 10، یعنی ایک اشعار کے آپ کے پاس ہوتے ہیں 5 مارکس۔ آپ ان 5 کی تیاری کریں، کیونکہ ان میں سے ہی انشاءاللہ آپ کے پاس 3 سے 4 آئیں گے، تو اس میں سے آپ 2 آرام سے کر لیں گے۔ اب چلیے اس کا پارٹ کوشچن نمبر 2 ہے حصہ ب کا، کہ منتخب کردہ اقتباس کے مصنف اور سبق کا نام تحریر کیجیے، یعنی اقتباس کی تشریح کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ جو مصنف ہے اس کا تعارف اور سبق کا جو نام ہے وہ بتانا ہوگا۔ اور اس میں آپ کے پاس 3 اقتباس آتے ہیں، جیسے کہ پہلا جو ہے وہ ہے: دشمن کو دوست بنانا اور دوست کو دشمن بنانا تیرا ادنا کیل ہے، یعنی زبان گویا سے لیا گیا ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے، اب اس کی تیاری کریں۔ اس کے بعد سیکنڈ ون ہے: ہم جانتے ہیں کہ تم زندہ ہو، تم جانتے ہو کہ ہم زندہ ہے، یہ خطوط غالب سے لیا گیا ہے، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اور لاسٹ ون جو تھرڈ ون ہے وہ ہے: اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، یہ ہے قومی اتفاق سے لیا گیا ہے، جو کہ سر سید احمد خان کا تحریر کردہ ہے۔ اس طرح یہ 3 ہے، ان تینوں میں سے آپ کو کوئی نہ کوئی صرف اور صرف ایک ہی کرنا ہوگا، تو آپ ان تینوں کی تیاری کریں، انشاءاللہ کم سے کم 2 تو اس میں آ جائیں گے، جس میں سے آپ کو صرف ایک ہی کرنا ہوگا، ایک آپ آرام سے کر لیں گے، اور اس کے مارکس سے 10 مارکس ہے۔ اب چلیے کوشچن نمبر 4 کی طرف، وہ ہے: مندرجہ ذیل نظم کے شاعر کا مختصر تعارف تحریر کیجیے۔ درج ذیل میں سے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال تحریر کیجیے، یعنی آپ کے پاس 4 دیے ہوئے ہیں، جن میں سے آپ کو صرف اور صرف ایک ہی نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر کا تعارف بھی کرنا ہوگا، اس کے بھی مارکس 10 مارکس ہے۔ اس طرح یہ جو 4 ہے: مرد مسلمان، سائیڈ افیکٹس، رہے نام اللہ کا، اور چپ کی داد، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ آپ ان 4 کی تیاری کریں، ان 4 میں سے آپ کے پاس 2 سے 3 آرام سے آ جائیں گی، جس میں سے آپ کو صرف ایک ہی کرنا ہوگا۔ اب اس کے بعد اس میں یا ہے، یعنی اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی مندرجہ ذیل جس کی شاعر اور نظم کا نام تحریر کیجیے۔ یہ آپ کے پاس ایک تشریح ایک پورا بند دیا ہوا ہے، اس کو آپ کو تشریح کرنی ہوگی۔ یہ 6 لائنیں ہیں، جیسے کہ: تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں، خاروں کی نزاکت میں گل تر سے ملا دوں، گل دستہ معنی کو نئی ڈنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو سورنگ سے باندھوں۔ اس طرح یہ ایک پورا آپ کے پاس مسدس ہے، اس کی آپ کو تشریح کرنی ہوگی۔ میرا آپ کے لیے یہ سجیشن ہے کہ آپ اس کو کریں، یعنی مرکزی خیال جو یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، اس میں کہیں سے بھی آ سکتا ہے، تو آپ ان 4 کی تیاری کریں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ان میں سے انشاءاللہ پیپر میں آئے گا۔ اب چلیے اگلے سوال کی طرف۔ کوشچن نمبر 5 جو کہ اگلا کوشچن ہے وہ ہے: مندرجہ ذیل نظم کے شاعر کا مختصر تعارف تحریر کیجیے۔ درج ذیل میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ تحریر کرے۔ یہ شاعر نہیں مصنف ہے، غلطی سے لکھ دیا ہے مصنف کا تعارف، اور اس کے بعد یہ جو 4 سبق دیے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک سبق کا آپ کو خلاصہ تحریر کرنا ہوگا، جیسے کہ پہلا میدان جنگ ہے، فاقے میں روزہ، زیور کا ڈبہ، اور خواہ مخواہ کی لڑائی۔ ان میں سے یہ 2 موسٹ امپورٹنٹ ہے، باقی ان دونوں کی بھی اگر آپ تیاری کر سکتے ہیں تو کریں، کیونکہ اس سال ان کے چانسز بہت زیادہ ہے، اور اس میں بھی چوائس ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کو سوالات کرنے ہوتے ہیں، جن میں سے آپ کے پاس 8 سوال آتے ہیں، اور آپ کے 5 سوال کرنے ہوتے ہیں، جیسے کہ پہلا سوال ہے: حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے تحفے کیوں قبول نہیں کیے؟ اور اس کے بعد سیکنڈ ہے: اردو زبان کی ترقی میں پہل کن لوگوں نے حصہ لیا؟ اور تھرڈ ون کوشچن ہے: مصنف نے تر کی بچی کو کس عالمی شہرت یافتہ لڑکی کی مترادف مانا اور کیوں؟ اور کوشچن نمبر 4 ہے: خط نویسی کے سلسلے میں محمد شاہی روش سے غالب کی کیا مراد ہے؟ اور کوشچن نمبر 5 ہے: مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ کوشچن نمبر 6 ہے: حالی نے زبان کی طاقت کو نمونہ قدرت الہی کیوں کہا ہے؟ کوشچن نمبر 7 ہے: موجودہ دور میں پیٹرولیم کی اہمیت اور اس کے کیا کیا استعمال ہوتے ہیں؟ اور 8 کوشچن ہے وہ ہے: رستم نے خدا کے حضور کیا دعا کی تھی اور اس دعا کا کیا انجام ہوا؟
یہ تھے 8 کوشچن جن میں سے آپ کو 5 کرنے ہوتے ہیں، ان کے بھی 10 مارکس ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو خلاصہ آتا ہے تو خلاصے کے بھی 10 مارکس ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ کوشچن نمبر 5 تھا۔ ابھی چلتے ہیں سیکشن جیم یعنی حصہ جیم کی طرف، جو کہ لانگ کوشچن پر ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے پاس کوئی صرف ایک ہی سوال کرنا ہوگا اور اس کے 20 مارکس ہوتے ہیں۔ تو چلیے آپ کے پاس ہے 2، ایک پہلا تو یہ کہ آپ ان تینوں شاعروں میں سے کسی ایک شاعر کا کلام کی خصوصیت تحریر کریں، مرزا غالب، میر تقی میر، خواجہ میر درد۔ اگر آپ کو ان تینوں میں سے کسی کا نہیں آتا اور آپ نے اس کی تیاری کی ہے، یعنی نثر نگار کی منشی پریم چند ہے، خواجہ حسن نظامی اور سر سید احمد خان، تو آپ ان میں سے کوئی لکھ دے تو آپ کو 20 نمبر ملتے ہیں۔ اور ان میں بھی چوائس ہے، اگر آپ یہ دونوں نہیں آتے تو آپ ان جو 3 آپ کے پاس مضمون ہے ان پر تحریر کریں، یعنی پہلا ہے کورونا کے معیشت پر اثرات، سوشل میڈیا کے فوائد و نقصانات، اور ایک سفر کے روادات۔ اس طرح یہ تھا حصہ جیم، جس میں سے آپ کے پاس صرف ایک ہی سوال کرنا ہوتا ہے اور اس کے مارکس ہوتے ہیں 20۔ اس طرح یہ اردو کا پیپر تھا، اب مکمل ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔